بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینہ دوسرے اتوار کو عقائد سے متعلق باتیں یہاں پیش کی جاتی ہیں اور ان کا مذاکرہ ہوتا ہے. عقائد سے متعلق باتوں میں ہم نے ایمان مفصل کو بیس بنا کر اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئیں جن پر ایمان لانا مومن بندے کے لیے ضروری قرار دیا گیا. ان میں سے ایک سب سے پہلے آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر. اس کے بعد درجے کے اعتبار سے تو اللہ کے بعد کا درجہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے، لیکن ایمان مفصل کے حساب سے ہم چل رہے ہیں، اس لیے اللہ سے متعلق عقائد اور ایمانیات کی بات کے بعد آج ہم بات کریں گے فرشتوں سے متعلق. کیا عقیدے ہونے چاہیے، فرشتے کون ہیں، کیسے ہیں، ان کی کیا تعداد ہے، ان سے متعلق کچھ ضروری مختصر تفصیلات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے مخلوق پیدا فرمائے: ناری، نوری، خاکی. ناری آگ سے بنے ہوئے مخلوق، نوری نور سے بنائے گئے مخلوق، خاکی مٹی سے بنائے گئے مخلوق. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت اپنے والد گرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو نقل کرتی ہیں. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے پیدا کیے گئے ہیں نور سے. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات شیاطین یہ پیدا کیے گئے ہیں آگ کے شعلے سے. وخلق آدم مما وصف لکم، اور حضرت سیدنا آدم یعنی انسانوں کو پیدا کیا گیا مما وصف لکم، جس کے بارے میں قرآن میں تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا، یعنی مٹی. خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. شیطان کہتا ہے کیا آپ مجھے حضرت سیدنا آدم کے سجدے کا حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا. یہاں شیطان اللہ کے حکم کے سامنے فلسفہ بگارنے لگا. اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ کی ذات کے حکم کے سامنے اللہ کے بندوں کو سر جھکا دینا چاہیے. وہاں چون و چنا کی گنجائش تھی، کیوں کیسے کی گنجائش وہاں نہیں ہے. اللہ کا حکم وہاں ہمیں کر گزرنا ہے. شیطان نے یہ کام کیا ہے، چون و چرا کی ہے، کیوں کیسے پوچھا کہ اللہ سے فلسفہ بگارنے لگا، اللہ سے بحث کرنے لگا.
یا اللہ اب کیسی مخلوق کے سامنے آپ سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے آگ سے، اور آگ کی صفت ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے، مٹی کی صفت ہے کہ وہ نیچے جاتی ہے، آپ ایک اعلیٰ مخلوق کو ادنا مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دور ہو جا یہاں سے، جب میری بات ماننی نہیں ہے تجھے تو یہاں سے نکل جا۔ تو یہ ہے اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ ان کی پیدائش کب ہوئی اللہ کو معلوم ہے کب ہوئی، اتنی بات تو طے ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی، انسانوں سے پہلے فرشتے تھے۔ کیسے معلوم ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے، کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم سے پہلے ان کی پیدائش ہو گئی تھی۔ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور ایک عجیب و غریب مخلوق ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس ان کے بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کاموں کے ساتھ ان کا ایک خاص کام حضرات انبیاء کرام کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ بھی ایک کام۔ فرشتے ایک مخلوق ہیں، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، وہ غیر مرئی مخلوق ہیں۔ اگر وہ اپنی اصل ہیئت پر رہیں تو ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں وہ کسی اللہ نے ان کو طاقت دی کہ وہ اپنی ہیئت کو بدل سکتے ہیں، اگر وہ کسی انسان کی شکل میں بدلیں تب تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہیں بدلیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرشتوں کو انسان کی شکل میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے، حدیث میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی حضرت جبرائیل تم میں سے دحیہ کلبی کے شکل میں آیا کرتے ہیں۔ دحیہ کلبی ایک صحابی گزرے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے۔ حضرت جبرائیل کی الگ شکل ہے، ان کی شکل میں، ان کی اصلی شکل میں آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، افق مبین کھلے آسمان کے کنارے پر نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو دیکھا۔ اور ایک جگہ ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا تھا، وہ سدرۃ المنتہا کے پاس تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی اصلی شکل کو بیان فرمایا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے 600 پر تھے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر والی مخلوق بھی بنایا، ان کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں موجود ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اولی اجنحہ، پروں والے فرشتے۔ ان کے پرد کتنے ہیں؟ مثنی وثلاث ورباع، 2 3 4 پر والے فرشتے اللہ نے پیدا کیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک شکل ان کی یہ ہے کہ ان کے پر بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی پر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں۔ میں نے جب دیکھا، اور ایک پر ایسا ہے کہ جس سے پورا زمین و آسمان تک کا پورا حصہ بھر جاتا ہے، اتنا بڑا پر، کتنی بڑی مخلوق اللہ نے پیدا کی۔ ہم سب کیا ہیں اللہ کے سامنے؟ ہم سمجھتے ہیں
ہماری اپنی دنیا ہے، ہماری اپنی زمین ہے، ہماری اپنی جائیداد ہے، ہم سب بس اس کے مقابلے میں، اسی لیے اللہ نے فرمایا پوری دنیا کی حقیقت اللہ کے سامنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی پوری دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے۔ حقیقت ہی نہیں کوئی، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر انسان کو دیتے ہیں، فرما بردار کو بھی دیتے ہیں، نافرمان کو بھی دیتے ہیں۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، فرمایا اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقى كافرا منها شربة، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے۔ حقیقت نہیں ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی، ہم ہیں کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بڑی بڑی مخلوق ہے۔ تو حضرت جبرائیل کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بہت سارے فرشتے اور بھی ہیں، کتنے فرشتے ہیں اللہ کو معلوم ہے ان کی کیا تعداد ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اللہ کے لشکر کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ ایک ایک فرشتوں کی تعداد، ان کی طاقت، ان کی ابھی تو شکل پہ بات چل رہی ہے۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، حاملین عرش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمایا۔ حاملین عرش کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ میں عرش کو اٹھانے والے فرشتے کے بارے میں مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کیسے ہیں فرشتے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتوں کی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں، ان کی جسامت کیسی ہے۔ فرمایا انما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، فرمایا کہ ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ اتنا بڑا ہے، اس کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اس کے فرض کریں کہ اگر وہ انسان کی طرح ہے تو اس کے جو کان کی لولکی ہے، یہ لولکی، اور اس لولکی سے جو گردن ہے کتنا، 1 انچ سے بھی 1 انچ کا انسان کے لیے تو اتنا حصہ ہے، یہ جو فاصلہ ہے اس کا عرش کو اٹھانے والے فرشتے کا، وہ 700 سال کا فاصلہ ہے۔ 700 عام، 700 سال کا فاصلہ۔ بعض روایتوں میں ہے 700 سال انسان کے چلنے کی رفتار سے نہیں، پرندوں کے اڑان کی رفتار۔ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے 700 سال تک جس مسافت میں اڑ کر پرندہ پہنچے گا، اس کی جو مسافت ہوگی، اس کی اتنی بڑی مسافت ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کی۔ کون سی مسافت؟ اس کے کان کے لولکی سے گردن تک کی مسافت۔ یہ پورے فرشتے کی مسافت اس میں بیان نہیں کی، پورے فرشتے کا حجم، اس کا سائز نہیں بتایا گیا، بس اسے ایک چھوٹا سا ایک ہنٹ دیا گیا، ایک اشارہ دیا گیا کہ یہ ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ کے ہیں، کیا تعداد ہے ان کی، بہت بڑی تعداد ہے۔ میں نے بتایا کہ ان کی تعداد کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کے بارے میں کیا ان کی تعداد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے ٹھیٹھ اوپر بیت المعمور ہے، فرشتوں کے طواف کی جگہ، فرشتے طواف کرتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی باری آ جاتی ہے تو قیامت تک ان کی باری
پھر نہیں آنے والے۔ اب سوچیں آپ کتنے فرشتے ہوں گے، کیا ان کی تعداد ہوگی؟ تو اتنے فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرشتوں نے جب انسانوں کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی تقدیس کر رہے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ دنیا میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو خون ریزی کرے گی، آپس میں جھگڑا رگڑا کرے گی، فساد مچائے گی، ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی عبادت مقصود ہے تو ہم ہیں یہاں عبادت کرنے کے لیے، کون سی کمی ہے آپ کی؟ ہم تو کوئی فرشتہ سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ قیام میں ہے تو قیام میں ہے، اللہ کے عبادت کرنے والے فرشتے یہ ہیں۔ اب پھر اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے دوسرے کاموں میں لگے ہیں۔ فرشتے کیسی مخلوق ہیں؟ ان میں مذکر مؤنث نہیں ہے، مرد عورت نہیں ہے۔ غیروں نے اس زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں غیروں نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی اجعل الملائکۃ اناثا اہم عباد الرحمن اناثا، یعنی کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اشہدوا خلقہم، کیا ان کے پیدائش کے موقع پر یہ لوگ موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم عباد الرحمن اناثا، ان لوگوں نے کہا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ لوگ تھے؟ یاد رکھو ان کی یہ گواہی لکھی جائے گی اور کل قیامت میں ان سے پوچھو گی تم نے کیسی بات کہی۔ لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ أَمْ لَهُ الْبَنُونَ، کیا تمہارے لیے بیٹوں کو تم پسند کرتے ہو؟ اللہ کے لیے بیٹیاں تم نے چھوڑ دی۔ وہ لوگ تو بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیتے ہو، کیا تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو؟ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہو؟ فرشتے ان سب چیزوں سے پاک ہیں، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ ان میں کسی قسم کی خواہش کچھ نہیں ہے۔ ان کا جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اختیار دیا، ان کا اپنا جسم کو بدلنا ایسا ہے جیسے ہم لوگ کپڑے بدلتے ہیں۔ وہ جس طریقے سے ہم بلا تکلف کپڑے تبدیل کر لیتے ہیں، اسی طرح وہ اپنی شکل کو بدل لیتے ہیں۔ وہ کھانے پینے کی حاجت بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے حاضر ہوئے تھے خوشخبری دینے کے لیے۔ کس کی خوشخبری؟ اولاد کی خوشخبری۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر پہنچی؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین کے بعد کیا ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ لوگ داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس، ان لوگوں نے کہا سلام۔ فقالوا سلاما قال سلام، حضرت ابراہیم نے ان کا جواب دیا ہاں سلامتی ہو تم پر۔ قال سلام قوم منکرون، تم لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہو، کون ہو تم لوگ؟ اجنبی معلوم ہوتے، لیکن حضرت ابراہیم اپنی عادت سے مجبور تھے، مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ انسان لوگوں کو دیکھتے نہیں ہے کون ہے کہاں کا ہے، اس سے ہمارا کچھ مفاد اب ہے آئندہ ہو سکتا کچھ نہیں، کوئی بھی ان کے پاس پہنچا ان کی کوشش ہے کہ ان کو کھلا کے بھیجیں گے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض اپنوں کو بھی نہیں کھلاتے ہیں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ ہر آدمی کو کھلانے کے عادی تھے۔ یہ تو کہا بل انتم قوم منکرون قال سلام قوم منکرون، سلامتی ہو تم پر، سلام کا جواب تو دے دیا، فرمایا کہ قوم منکرون، تم لوگ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ پھر گئے مہمانوں کا اکرام اعزاز کرنے کے لیے، فراغ الی
اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم اندر گئے، کھانے پینے کا بندوبست کیا، ان کے سامنے خوراک پیش کیا. هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین. بنا ہوا ایک بکرا پیش کیا حضرت ابراہیم نے، بعجل سمین فقربہ الیہ، ان کے سامنے رکھا. فقال الا تأکلون، کھاتے نہیں ہو تم لوگ؟ پوچھا ان سے، کھاتے نہیں ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، جب وہ لوگ کھائے نہیں تو ان کو ڈر محسوس ہوا، کوئی غیر معمولی لوگ ہیں، کوئی مہمان ہے، اس کے سامنے چیز رکھی جائے تو مانوس آدمی انسیت بڑھانے کے لیے سب چیزیں کرتا ہے انسان. تو کھائے نہیں تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ان سے ڈر محسوس ہوا حضرت سیدنا ابراہیم کو. تو اس پر انہوں نے کیا کہا؟ قَالُوا لَا تَخَفْ، آپ ڈریے نہیں، آپ ڈریے نہیں. پھر انہوں نے کہا فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم تو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں آپ کے پاس. ہم فرشتے ہیں، کھانا پینا ہمارا کام نہیں، یہ جھنجھٹ انسانوں کے حق میں ہے، ہم لوگ اس جھنجھٹ میں پڑنے والے نہیں ہیں. کھاتی پیتی مخلوق تو بس انسان ہے، کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی، اسی کھائے ہوئے پلیٹ میں سوراخ بھی کریں گے. یہ انسان کی صفت ہے. اللہ کی نعمتوں کو کھا کھا کے دانت ختم ہو گئے، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، لیکن ابھی تک بھی اللہ کا صحیح شکریہ ادا کرنا ہمیں نہیں آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حضرات فرشتے ایسے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا یہ ہے؟ بالکل اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. علیہا ملائکۃ، جہنم کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کو، انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، اس کی آگ پتھر ہوگی، اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. اس کے بعد فرمایا علیہا ملائکۃ، ان پر فرشتے مقرر ہوں گے، غلاظ شداد، سخت ہوں گے، مزاج میں بھی سخت ہوں گے، شکل صورت بھی ان کی بھیانک رہے گی. غلاظ شداد، آگے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، تمہاری طرح نہیں ہے کہ نعمتیں اللہ کی کھائیں گے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے، بلکہ وہ اللہ کی ایک سر نافرمانی کرنے والے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دیا وہ کر گزرنے والے ہیں، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو بھی حکم ہوگا وہ کر گزریں گے. یہ فرشتوں کی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. یہ ہیں فرشتے، ان کے متعلق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امین مخلوق ہیں، امانت دار مخلوق ہیں. اللہ نے جو پیغام ان کو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس پہنچانے کے لیے بھیجا، انہوں نے پوری طریقے سے ان کو پہنچایا. فرشتوں کے نام بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں، ان کے کیا نام ہیں اللہ جانتا ہے. بعض فرشتوں کے نام قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. مقرب فرشتے ہم لوگ بھی جانتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، ان سب کے کام بھی ہم جانتے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ منکر نکیر، قبر میں سوال کیے جانے والے فرشتے، اور ہر آدمی کے پاس، ہر انسان کے پاس 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ایک ہی فرشتے نہیں ہیں. ان کے کیا نام ہیں؟ ان کے نام کچھ بھی ہیں، لیکن ان کی صفت کیا ہے؟ کاتبین کرام، معزز لکھنے والے ہیں، لکھنے والے، کرامن کاتبین، کاتبین کرام ہیں، لکھنے والے فرشتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک بدی کو لکھنے والا ہے، ایک نیکی کو لکھنے والا. نیکی کو لکھنے والا فرشتہ امیر صاحب ہے، انہیں مامور صاحب ہے. ہر باب برائی کوئی بھی بندہ کر لے گا، نیکی کے لکھنے والے فرشتے کی اجازت سے وہ لکھے گا، لکھ لو. فرشتہ کہتا ہے رک جا، ابھی تو غلطی کیا ہے، ابھی وقت ہے، معافی مانگ لے گا، معافی مانگ لے گا. معافی مانگ لے گا تو نہ لکھنا، معافی نہیں مانگا تو پھر لکھ لینا.
اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں ہمارے، اللہ اکبر۔ تو یہ فرشتے کرامن کاتبین ایک فرشتے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی فرشتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو نوٹ کرنے والا فرشتہ، یہ فرشتے ہیں رقیب، نگران عتید۔ اور اسی طرح ہاروت ماروت، دو فرشتے اس زمانے میں نازل ہوئے تھے بنی اسرائیل میں، اس کا بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ کچھ فرشتے ہیں جن کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ باقی ہمیں ایسا ایمان رکھنا چاہیے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، حضرات انبیاء کو ان کے کیا کام ہیں، وہ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ کام کریں گے۔ کیا کام کرتے ہیں وہ فرشتے؟ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بوڑھے آدمی، بوڑھے لوگ جاتے ہیں، گرنے جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں خود سے، فرشتے سنبھالتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں فرشتے رہتے ہیں، فرشتوں کا ماحول کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ فرشتوں کی اذیت، فرشتوں کو تکلیف دینے سے بچو۔ فرشتے تم لوگ، میں صاحب وحی ہوں، وحی والا آدمی ہوں، میرے پاس فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے، میرے پاس فرشتے آتے جاتے ہیں۔ تم اگر بدبودار چیز کھا کر کے آ جاؤ گے تو فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ فرشتے پاک مخلوق ہیں، بدبو سے ان کو نفرت ہے، وہ نفرت کرتے ہیں بدبو سے، پاکیزہ مخلوق ہیں فرشتے۔ حدیث میں ہے اذا كذب العبد تباعد عنه الملك مینا من نتن ما جاء به، جب بندہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سے، اس کے منہ سے ایسی گندی بدبو آتی ہے جس کی وجہ سے فرشتہ بھاگ جاتا ہے کئی میل دور۔ تو یہ فرشتے بدبو سے نفرت کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے درمیان میں رہتے ہیں۔ بچہ جاتا ہے، ہم لوگ سوتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سلام پھیرتے ہوئے فرشتوں کی نیت کرنے کا حکم دیا گیا۔ نماز میں سلام پھیرے تو ہم کیا کریں گے؟ سلام پھیرتے ہوئے دائیں طرف، سلام پھیرتے ہوئے دائیں طرف کے مقتدی، نیک جنات اور فرشتوں کی نیت کریں گے۔ بائیں طرف پھیرتے ہوئے، یہ سب چیزیں ہیں، بہت ڈیپ میں جائیں گے تو سب چیزیں بہت ہمارے سیکھنے کی بہت چیزیں ہیں۔ ہم لوگ ایک بڑا مجمع ہے سمجھتا ہے کہ انہوں کیا بیٹھ کے کیا بولیں گے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ آج ہم دیکھو، اب آپ اس میں مذاکرہ کرتے کرتے کتنی چیزیں، اب آپ کو بتلانے کے لیے ہم کتنی چیزیں پڑھ کر کے آئے، بہت ساری چیزیں آج بھی ہمیں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ تو یہ عقائد کے لائن سے یہ باتیں ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ان کی جو بھی تعداد ہے، ان کی بڑی طاقت ہے۔ ایک ایک فرشتہ ہم نے سنا ہوگا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا تو پہاڑ پر جو فرشتے مقرر ہوئے وہ آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے ان کے درمیان کے لوگوں کو کچل دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، آج یہ لوگ مسلمان نہیں ہو تو ان کی نسل میں تو لوگ مسلمان ہو جائیں گے، میرے ماننے والے پیدا ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان پر رحم کھایا۔ تو ایسی طاقت والے فرشتے بھی موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، فرشتوں کی تعداد پر ایک بات بول کے ختم کرتا ہوں، قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگام ہوگی۔ بڑی چیز ہوتی ہے، شپ ہم سب دیکھتے ہیں، اس میں رسیاں بنی ہوتی ہیں اسے سنبھالنے کے لیے، اسے کھینچنے کے لیے، تو لگام، اس پر رسیاں بنی ہوگی جہنم میں، 70,000 لگام ہوں گے اس سے، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کے کھینچیں گے۔ اب ہم دیکھیں کتنی کروڑوں کی تعداد اس وقت موجود رہے گی۔ تو یہ ایک مستقل ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو ہم ان مخلوق کی باتوں سے بھی ہم سمجھیں، کیسی کیا کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کی تسبیح، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، بادل کی گرج پر کہا گیا کہ بادل اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، فرشتے بیان کرتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے سامنے سب بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی بہت ساری باتیں بیان کی گئیں۔ تو یہ مختصر سا
فرشتوں سے متعلق خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کو، ایمانیات کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔